السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. سر میرا نام محمد معاذ ہے اور میں آپ کا کیا نام ہے اسٹوڈنٹ بھی ہوں. ایز آپ کے بیان ماشاء اللہ سنتا ہوں آپ کی مسجد میں آ کے. الحمدللہ میں این ای ڈی یونیورسٹی میں ایز اے میکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہوں. فائنل ایئر ہے میرا. ماشاءاللہ. تو حضرت میرا ایک سوال چینل بنانے والے ہیں تو انشاءاللہ. تو حضرت میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ ہم اپنی یونیورسٹی میں بے حیائی کس طرح ختم کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ اپنا رول، جیسے ہم تو فائنل ایئر ہے، ہم لوگ اپنے پاس آؤٹ ہو جائیں گے تو ہم ایسا کچھ کر کے جائیں کہ ہمیں کیا نام ہے اللہ کی نظر میں ہم بہت بڑا سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ ہمارے اندر بے حیائی موجود ہے. بہت اچھا سوال کیا. کہہ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں ہم بے حیائی کیسے ختم کریں، یہی سوال ہے نا آپ. دیکھو صحیح طور پہ تو یہ کام حکومتی لیول پہ ہوتا ہے. گورنمنٹ جب تک نہیں کرے گی آپ نہیں کر سکتے. آپ خام خامے لوگوں سے جھگڑے ہوئے تو ڈیڑھ کیوں مار رہا ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، یہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ کے لوگ خلاف ہو جائیں گے. جتنا انسان کے پاس پاور ہو اتنا ہی کام کرنا چاہیے. آپ ایک ہدف بنائیں کہ میں یونیورسٹی بناؤں گا اپنی الگ. میں جب بڑا ہو جاؤں گا نا، لاہور سے ایک لڑکے کا فون آیا نا کہ لاہور ہائی کورٹ نے خلاف شریعت فیصلہ کیا ہے، مفتی صاحب آپ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4. میں نے کہا آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں نے ایک بیٹے کو چاروں کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے. 4 بیٹے تھے ان کے. کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ جو آج سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہے یہ بھی تو کسی انسان کا بچہ ہی ہے نا. تو یہ اور کوئی مریخ سے آئی ہوئی تو کوئی مخلوق نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ صحیح. تو میں نے کہا آپ اس طرح میں خواہ میں سپریم کورٹ کے جج یا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف بیان کروں گا، میں اس کے بعد ساری زندگی میں کبھی جج کے علاوہ ہر ٹاپک پر میں بیان کروں گا. پھر میں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے معاشرے کی اصلاح کا. طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ اپنے 4 بیٹوں کو آپ نے سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے تو ایک ہائی کورٹ کا تو انشاءاللہ بن ہی جائے. اور پھر اس کی بچپن سے ٹریننگ کریں، وہ انشاءاللہ شریعت کے خلاف فیصلے نہیں کرے گا. تو اصل تو یہ ہے کہ آپ ابھی سے ویژن بناؤ کہ یار میں بڑا ہو کر، ابھی تو ویسے بڑے ہو گئے ہو ماشاءاللہ آپ، لیکن آپ ایک ہدف بنا لو کہ جتنا بڑا میں ہو سکا، ٹھیک ہے نا، ورنہ میری اولادیں یہ کام کریں گی. ہم اپنی یونیورسٹیاں بنائیں گی. میں چترال میں تھا، میں نے بیان کیا، میں نے کہا بھائی یہ کو ایجوکیشن سسٹم ختم ہونا چاہیے اور وہاں تو بالکل یہ آزادی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس بیان کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک ڈاکٹر کا ہے، انہوں نے کہا میں اپنا ہاسپٹل بنا رہا تھا. اب میں نے آپ کا بیان سن کے ارادہ کیا ہے کہ میں خواتین کے لیے ہاسپٹل الگ بناؤں گا، مردوں کے لیے الگ بناؤں گا. تو یہ آپ پاور اپنے پاس لیں. یوسف علیہ السلام مصر میں اگر تبلیغ کرتے رہتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا مصر میں. انہوں نے وزارت خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا، وزیر خزانہ بنے. ان کو پتا تھا کہ فیوچر میں مصر میں سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ کی ہوگی. اس کے بعد جو مصر میں انقلاب آیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو آپ پاور اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں. دیکھیں لڑکیوں کو اس کا شوق نہیں ہوتا کہ لڑکوں کے بیچ میں بیٹھیں، یہ ٹھڑک مردوں میں ہوتی ہے. یہ لڑکوں کو شوق ہوتا ہے، لڑکیوں کو نہیں ہوتا. ان کو اگر آپ الگ سے یونیورسٹیاں بنا کے دیں گے، گرلز کالج الگ سے ہوں گے، لڑکیاں الگ ہی پڑھنا پسند کرتی ہیں. ہے ہی نہیں یونیورسٹیاں نا، تو آپ گرلز کے لیے الگ یونیورسٹی کھولیں گے، آپ لڑکیوں کے لیے الگ کالج کھولیں گے. تو یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. یا آپ ایسی ترقی کر کے ایسی سطح پہ پہنچیں کہ جج آپ کی بات سنیں، حکمران آپ کی بات سنیں. مولانا طارق جبیل صاحب گئے نا، عمران خان سے ملے، کان میں کچھ کہہ کر آ گئے اس کے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس اسٹیج پہ جب پہنچیں گے کہ حکمران آپ کی بات سنیں گے تو بھی اس سے تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. اپنے طور پر آپ فی الحال یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی ڈیٹ مار رہے ہیں نا لڑکے لڑکیاں آپس میں، ان سے بولو بھائی شادی کرو نا یار، ایک ناجائز رشتے کو حلال بناؤ. کیوں دور بھاگتے ہو نکاح سے؟ اللہ نے اتنا آسان کیا ہے نکاح کو. اسلام میں تو نہ آگ کے گر 7 چکر لگانے کی ضرورت ہے آپ کو، نہ عدالتوں کے دھکے کھانے کی ضرورت. تو ویسے ہی مل رہے ہو تو بھائی ایک میاں بیوی بن کے رہو. تو کوئی اتنے ٹینشن والا کام ہے نہیں ہے جو سمجھا جاؤ شادی اتنے مسائل، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا مجھے پھر لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ ہم اپنے ابا کی مرضی کے بغیر شادی کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو آپ نے دوستی کی ہے ابا سے پوچھ کے کی بھی ہے بھائی. تو غلط کام جب ابا سے پوچھ کے نہیں کیا تو پھر صحیح کام بھی ابا کو بتا کے کرو تو اچھا ہے. نہیں ابا نہیں مان رہے تو کر لو. ابا مانتے نہیں ہیں آج کل کسی کے. مسئلہ سارا اباؤں کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو وہ نہیں مانیں گے تو ناجائز مت کرو. نکاح کر کے پراپر طریقے سے زندگی گزارو. لیکن اس میں لڑکیوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کوئی بھی آفر کر دے آپ نے، کیونکہ لڑکے 2 نمبری، لڑکوں میں ریشو 2 نمبری کا زیادہ ہے. وہ لڑکیوں کے وہ شادی کر کے بھی چھوڑ دیتے ہیں پھر بعد میں. تو اگر کوئی ہو یقین ہو تو اس طرح سے بھی نکاح کو پروموٹ کرنے سے
بے حیائی ختم ہوگی. اللہ کا شکر ہے میرے بہت دوست ہیں جن کی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں, انہوں نے کہا جب ہم نے بیان سنے تو ہم نے دوستیاں چھوڑ کے نکاح کیا پراپر طریقے سے. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, دوستیاں لگانا یہ غیر مسلموں کا شعار ہے.